آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 23 میں اقلاب۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ملے گا، جیسے یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ تو آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹا سا میم کیوں لکھا جاتا ہے، اسے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اور اگر پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، جن میں سے میں آپ کو 2 قاعدہ پڑھا چکا ہوں، یعنی اظہار اور اخفا پڑھا چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو پڑھاؤں گا اقلاب۔ تو اگر آپ اظہار اور اخفا نہیں دیکھیں تو پارٹ 9 ضرور دیکھیں۔ تو آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقلاب کیا ہے۔ نون ساکن، جس نون پر جزم ہوتا ہے اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی نون ساکن یا تنوین، یعنی ان کے بعد اگر با آتا ہے تو اقلاب ہوتا ہے۔ جیسے ان، یہاں پہ نون ساکن ہے یعنی نون پر جزم ہے، اب اس نون ساکن کے بعد جیسے ہی با آتا ہے تو اقلاب ہوگا۔ اگر با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آتا ہے تو اقلاب نہیں ہوگا، لیکن با آتا ہے، جیسے میں یہاں پہ با لکھ دیا، اب یہ اقلاب ہو گیا۔ چھوٹا سا میم یہاں پہ لکھا ہوگا، جو میم اشارہ کرتا ہے کہ یہ نون کو نہیں پڑھنا ہے، اس کی جگہ میم پڑھنا ہے، یعنی ان نہیں پڑھنا ہے، ام پڑھنا ہے۔ امبا، امبا، یعنی اب یہ والا جو نون ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں سے ادھر ملے گا، امبا امبا، اس طرح پڑھنا ہے اسے۔ اب آئیے میں آپ کو تنوین کا مثال دیتا ہوں، جیسے ان، یعنی 2 زبر کے بعد اگر با آتا ہے تو اقلاب ہوگا، جیسے میں یہاں پہ با لکھ دیا، اب اقلاب ہوگا، چھوٹا سا میم لکھا ہوگا جو اشارہ کرے گا یہاں پہ جو نون کی آواز آ رہی تھی اسے نہیں پڑھنا ہے، میم پڑھنا ہے۔ جیسے ان، اب اسے ان نہیں پڑھنا ہے بلکہ ام پڑھنا ہے، میم پڑھنا ہے اس کی جگہ۔ اور اگر 2 زیر 2 پیش ہو تو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، جیسے امبا، امبا، اسی طرح 2 پیش ہو، جیسے امبا، چھوٹا سا میم رہے گا، امبا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اقلاب ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، جو جزم ہے نون کے اوپر ہے، میم کے اوپر نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یعنی نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو پڑھنا ہے۔ میم کو میم میں ملا دینا ہے، مم، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اقلاب میں غنہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو رک کر پڑھنا ہے، جیسے مم، مم، جہاں بھی اقلاب ہوگا تھوڑا سا رکنا ہوگا تاکہ غنہ ہو جائے۔ مم بخیلا، اب یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں، رکنے کی صورت میں بخیلا سے بخیل ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ جزم ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا یہ۔ من بخیل، من بخیل، لا نصف عن، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے تو ان نہیں پڑھنا ہے، اسے ام یعنی میم میں ملا کر پڑھنا ہے۔ ام بن ناصیتی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناصیتی، جب آپ یہاں پہ رکیں گے یعنی وقف کریں تو ناصیتی سے ناصیہ یعنی گولتا ہا بن جاتا ہے وقف کرنے کی صورت میں، جیسے یہاں بھی گولتا ہے یہاں بھی گولتا ہے تو یہ ہا بن جائے گا۔ ناصیتی سے یہاں پہ ناصیہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ لنصفعا بن ناصیہ، لنصفعا بن ناصیہ، میم، یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یعنی نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو پڑھنا ہے۔ میم بئی نس سل بی، وقف کرنے کی صورت میں سلب ہو جائے گا، یہاں پہ ساکن ہو جائے گا۔ میم بئی نس سلب، میم بئی نس سلب کی را مم، یہاں بھی تنوین کے بعد با ہے، یہاں بھی اقلاب ہوگا اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، مم، اس طرح پڑھنا ہے یہاں پہ، اور جو زبر ہے وہ با پر ہے، میم پر نہیں ہے۔ با را را تین، یہاں بھی ہا ہو جائے گا، بارا رہ، بارا را تین سے بارا رہ، کی را مم بارا رہ، کی را مم بارا رہ۔ میم، یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یعنی نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو میم میں ملا کر پڑھنا ہے۔ میم با دی،
من بعد من بعد مطہرات، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد میم ہے، تو اب یہاں پہ تم نہیں پڑھنا ہے بلکہ تم میم میں ملا کر پڑھنا ہے، بی آئی دی سفراتن سفرہ، مطہراتن بی آئی دی سفرہ مطہراتن بی آئی دی سفرہ، بِذَنبِهِمْ، یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یعنی زا اس میم میں مل کر پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا، بِذَنبِهِمْ بِذَنبِهِمْ، خَبِیرٌ، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، بِما خَبِیرٌ بِما تعملون تعملون، یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں تعملون اس طرح پڑھا جائے گا، سمیع، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، سمیع بصیر، بصیرن سے وقف کرنے کی صورت میں بصیر ہو جائے گا، سمیع بصیر، کلا لینبذن، یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یعنی اب اس نون کو نہیں پڑھنا ہے، یا کو اس میم میں ملا کر پڑھنا ہے اور نون نہیں پڑھا جائے گا، کلا لینبذن کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، یہاں بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، علیم بذات الصدور علیم بذات الصدور، رجع، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، رجع بعید، یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں بعید ہو جائے گا، رجع بعید، رسول بما، یہاں بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، بما لا تہوا، یا نہیں پڑھا جائے گا، رسول بما لا تہوا رسول بما لا تہوا، من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کراما بررہ، من بعد مطہرات بأیدی سفرہ، بذنبہم خبیر بما تعملون، من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کراما بررہ، من بعد مطہرات بأیدی سفرہ، بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر، کلا لینبذن علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تہوا، صدق اللہ۔